بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے تمام پاکستانیوں۔ یہ میں نے کئی ویڈیوز بنائی ہیں اس ٹاپک پہ۔ آج ایک بار پھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنا نہ سوچیں، اپنے بچوں کا سوچ لیں۔ ایسے افراد اتنے گرفتار ہوئے ہیں جو خود کو بے گناہ کہتے ہیں۔ میں ان کی بے گناہی کی یہاں پہ گواہی نہیں دینے آیا۔ میں یہ کہتا ہوں، جب آپ کو پتہ ہے ایک راستے پہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں گڑھا ہے، تو احتیاط کس کو کرنی ہے؟ آپ کو کرنی ہے نا۔ تو آپ کیوں نہ محتاط رہیں، آپ اپنا راستہ بدل لیں۔ زیادہ تر لوگ جو اس وقت پکڑے جا رہے ہیں کیونکہ مخدرات کے خلاف، منشیات کے خلاف سخت قسم کے ایکشن ہو رہے ہیں، لوگ پکڑے جا رہے ہیں۔ حقیقت بھی ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ایسی چیزیں بھی پکڑی جا رہی ہیں، لیکن ایک ایسی تعداد بھی لوگوں کی ہے جو بغیر غلطی کی وجہ سے پکڑے جا رہے ہیں۔ بظاہر وہ یہی کہتے ہیں غلطی نہیں ہے۔ غلطی کیا تھی؟ ان کے پاس سے کوئی دوائی نکل آئی۔ دوائی کیا تھی؟ دوائی کسی حکیم کی تھی۔ ان کے پاس سے کوئی حلوہ نکل آیا۔ حلوہ کیا تھا؟ کسی مائی نے بنا کے ان کے لیے ایئرپورٹ سے کسی کے لیے بھیجا ہوگا، جو لے کے جا رہا تھا وہ پھنس گیا۔ کسی نے کوئی ایسی چیز بھیج دی جو عام استعمال میں نہیں ہے، وہ کھانے کی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے جسم پہ لگانے کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو مشکوک ہوتی ہے۔ آپ کو خود ذہنی طور پہ اس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں لے کے یہ چیز جا رہا ہوں، ایئرپورٹ پہ کہیں مسئلہ نہ ہو، ایئرپورٹ پہ مجھے کہیں پوچھا نہ جائے، ایئرپورٹ پہ یہ چیز کہیں نکال نہ دی جائے۔ بھائی تھوڑا عرصہ کے لیے اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو کیا اس کے بغیر زندگی نہیں چلتی؟ کیونکہ میرے پاس آج ایک ایسا ہی کیس آیا ہے کہ ایک بندے سے دوائی برآمد ہوئی ہے۔ اب وہ دوائی کون سی ہے؟ عام سی دوائی ہے، پٹھوں کے درد، جسم کے درد کے لیے وہ دوائی پکڑی گئی ہے، اور وہ دوائی پاکستان سے منگوائی گئی تھی۔ جو سعودی عربیہ کے اندر اتنی زیادہ لوگوں کی تعداد ہے، اگر ان کی دوائیاں سعودی عربیہ میں مل رہی ہیں تو یار تھوڑا سا صبر کر لو۔ آپ کا بھی تو گزارا ان دوائیوں پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ میرے پاس اکثر ایسے کیس آتے ہیں اور زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم بے گناہ ہیں، ہمارا بھائی تھا، ہمارا بیٹا تھا، ہمارا کزن تھا، ہمارا رشتہ دار تھا۔ تو دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ بھائی آپ محتاط رہیں۔ اگر آپ کسی رہائش پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ مشکوک سرگرمیاں ہیں، آپ ایک کمپنی کے روم میں رہ رہے ہیں، کمپنی نے آپ کو رہائش دے رکھی ہے، وہاں پہ کوئی بندہ مشکوک ہے، کوئی معاملات مشکوک ہیں، تو بھائی کوشش کریں آپ خود کو اس سے الگ کریں۔ کل کو اسی روم پہ چھاپا پڑ گیا، آپ پکڑے جائیں گے، پھر آپ کیا کہیں گے کہ نہیں میں تو نہیں استعمال کرتا، میں تو کبھی ان چیزوں کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، مجھے تو ان چیزوں سے ہے ہی نفرت۔ بھائی کوئی نہیں مانے گا۔ جو بندہ ایک دفعہ پکڑا جاتا ہے وہ منیمم 3 مہینہ جیل چلا جاتا ہے۔ 3 مہینے میں تو اس کی رپورٹیں ہوتی ہیں، کلیئر ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ بندہ کلیئر ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یا اس بندے پہ کسی بھی قسم کی کوئی وائلیشن ہے اور اس کو سزا ہے، یا جو آگے مزید کیس چلتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ یہ غلطی نہیں ہے، یہ ایک سستی ہے جس وجہ سے بہت سارے لوگ مار کھاتے ہیں۔ تو پلیز تھوڑا عرصہ کے لیے کچھ جائز آپ کے جو کام ہیں، جو ممنوع بھی نہیں ہے، مسائل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو تھوڑا عرصہ کے لیے ان سے باز آ جائیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔